کہ اسی موضوع سے متعلق ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس پرسیکیوشن کی جس کا کہ جماعت احمدیہ کو سامنا رہا ہے، اس کے جواب میں ہمیں اپنے معاندین کی طرف سے یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ جی دیکھیں، پرسیکیوشن تو کسی بھی کمیونٹی کی ہو سکتی ہے، کسی بھی جماعت کی ہو سکتی ہے، کسی کلٹ کی ہو سکتی ہے، کسی مین سٹریم سے ہٹنے والی کسی کلب کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرسیکیوشن ہماری جماعت کے لیے صداقت کا ایک نشان کیسے بنتی ہے؟ صاحب، اس وقت جو موجودہ حالات کے تناظر میں بات کروں، بات یہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہے وہ منہاج نبوت پر قائم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور اس کے حق میں ہمارے پاس دلائل بھی ہیں کہ ہماری مخالفت اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کی ہوا کرتی تھی، اور جس کا حقیقت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ ابھی محترم مجیب الرحمان صاحب نے پاکستان کے قانون اور آرڈیننس کے حوالے سے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور جامع طور پر بتا دیا کہ کن باتوں میں ہماری پرسیکیوشن کی جا رہی ہے، کن وجوہات کی بنا پر۔ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کے متعلق، جیسے کہ پہلے بھی انہوں نے ذکر فرمایا، ہماری روزمرہ کی زندگی کو قانون کی نظر میں ایک جرم بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک جملہ شاید کسی کو سمجھ نہ آیا ہو کہ جو روزمرہ کی زندگی کو ہماری جرم کیسے بنا دیا گیا، ہر بات کو۔ میں اس کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو ہے، اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا، اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ حضور نے اپنی جماعت کو یہ نصیحت فرمائی کہ ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مریں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں۔ یہ ایک احمدی کی زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ کلمہ طیبہ پر پختہ ایمان، خدا کی توحید پر، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کا لائحہ عمل۔ اب یہ جو قانون نافذ کیا گیا پاکستان میں، جس کے ماتحت احمدیوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ ایک مسلمان کی طرح بہیو ہی نہیں کر سکتے۔ اب اتنی بڑی بات ہے کہ کلمہ طیبہ، ابھی جیسے بتایا گیا، پڑھنے پر، لکھنے پر، اس کو ڈسپلے کرنے پر، اس کا اقرار کرنے پر مقدمات میں گھسیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں، اور اذان دینے پر، السلام علیکم کہنے پر۔ اب یہ باتیں ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، حج سے ہمیں روکا گیا۔ تو یہ جو، جیسے کہ میں مثالوں میں تو اب نہیں جاتا، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو پاکستان میں مقدمے بنے ہیں، FIRs۔ وہ اکبر الہ آبادی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ وہ پتہ نہیں ان پہ تھانے میں واقعتاً لکھوائی گئی تھی کہ نہیں، لیکن اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں پتہ لگ چلتا کہ ہزاروں کی تعداد میں احمدیوں کو اس بنا پر سزائیں دی گئی ہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، صبح صلی اللہ پڑھ کے نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ ساری اذیتیں اس بنا پر۔ اب یہ بتائیں کہ یہ کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس بنا پر اس کو سزا دی جائے؟ کون سا انسان کا عقل ہے جو کہتی ہے کہ یہ قابل سزا جرم ہے؟ لیکن پاکستان میں یہ جو آرڈیننس نافذ ہے، جس کی بنا پر احمدیوں کے یہ سارے کام انشاءاللہ کہا، اس پہ مقدمات ہو گئے۔ کسی نے شادی کا دعوت نامہ دیا،
اس پہ لکھا کہ انشاءاللہ فلاں دن یہ تقریب ہوگی، کہتے یہ تو یہ نہیں، اس کو تو حق نہیں ہے یہ کہنے کا۔ جنازوں کے اوپر یہ کہا کہ مسلمانوں کی طرح جنازہ پڑھا انہوں نے، قرآن کی آواز آ رہی تھی مسجد سے، اذان کی آواز آ رہی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے مقدمات بنائے گئے اور تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں۔ اب اس کی مثال جو ہے مذہبی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کے۔ اور سب سے اگر آپ کلوز ترین مثال دیکھ لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اور اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب امت بہت فرقوں میں بٹ جائے گی تو جو فرقہ حق پر ہوگا اس کے متعلق ایک علامت آپ نے یہ بتائی تھی کہ وہ ما انا علیہ و اصحابی، اس سے پہچان لینا کہ ان سے وہی سلوک ہوگا جو مجھ سے اور میرے صحابہ سے ہو رہا ہے، اور وہ اسی طریقے عمل پر کاربند رہیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ کاربند ہیں۔ اب اس اصول کی روشنی میں آپ یہ دیکھیے کہ احمدیوں کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے کیا یہ اسی طرح ہے اور اسی قسم کی ہے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ہوئی تھی؟ سارے ہر شخص جو ذرا بھی تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتا ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ حضرت خباب بن الارت کا کیا جرم تھا؟ حضرت سعید بن زید کا کیا جرم تھا؟ حضرت عمار کا، حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ کا کیا جرم تھا؟ یہی تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اس بنا پر انہیں سزائیں دی جا رہی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے تھے، اس بنا پر انہیں سزائیں دی جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، قرآن کریم اس کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی کہ اچھا میں یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، اس پہ کہا کہ نہیں، جب یہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اس سے ہماری دل آزاری ہوتی۔ یہی باتیں آج ہو رہی ہیں۔ اب اس قسم کی جس قسم کی پرسیکیوشن ہماری ہو رہی ہے، جن باتوں پہ ہو رہی ہے، اس کی مثال سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے کے کہیں نہیں ملتی۔ لیکن ایک فرق ہے اور وہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس وقت جو مخالفت کر رہے تھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ مخالفت کر رہے تھے جنہیں اس بات سے اتفاق نہیں تھا کہ خدا ایک ہے۔ وہ مشرک تھے، اختلاف کی بنا پر وہ کر رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ وہ جو ظالمانہ طریقہ اپناتے تھے وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو کرنے چاہیے تھے کہ نہیں، یہ طریقے عمل مقابلے کا درست تھا یا نہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ مخالفت کی بنا پر، کیونکہ وہ سے ایگری نہیں کرتے تھے۔ ہماری جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ہم سے جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، بسم اللہ پڑھنے پر، لا الہ الا اللہ پڑھنے پر، محمد رسول اللہ پڑھنے پر صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم کہنے پر، نماز پڑھنے پر، اذان دینے پر، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ اس بات کے اقراری ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ یونیک قسم کی پرسیکیوشن ہے۔ ہمیشہ تاریخ مذاہب میں، تاریخ عالم میں بھی شاید آپ کو کوئی ایسی بات نہ ملے کہ اتفاق رکھنے والوں پر ان کی پرسیکیوشن کی جا رہی ہو۔ ہمیشہ اختلاف عقائد کی بنا پر تو سنتے ہیں کہ کسی کی پرسیکیوشن کی گئی، لیکن اللہ اور رسول کی خدا توحید اور رسالت کے اقراری ہو کر پھر مسلمان احمدیوں پر ان عقائد کی وجہ سے ظلم کرنا، یہ ایک ایسی منفرد بات ہے جس کی کوئی مثال آپ کو تاریخ عالم میں، تاریخ مذاہب میں نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات بے شمار مثالیں ہیں، وقت کی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کم ہے، اگر تفصیلات میں جائیں یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، پاکستان کے تھانے گواہ ہیں، پاکستان کے عدالتیں گواہ ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی یہ خدا ہمارا خدا ہے تمہارا نہیں، وہ اللہ تو رب العالمین ہے۔ وہ ہمارے مہندر سنگھ بیدی صاحب بڑے معروف سکھ دانشور ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے ایک نعت پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشاعرے میں گیا، وہاں پہ مسلمانوں کی طرف زیر اہتمام مشاعرہ تھا، تو وہاں پہ بعضوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو یہ کس طرح اس مشاعرے میں بلا لیا گیا؟ تو انہوں نے اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت میں جو شعر کہے ہیں، بڑے اعلیٰ پائے کے شعر ہیں، اس میں ایک شعر صرف پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ حضرت اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافۃ للناس تھے۔ آپ نے تو فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تو ان کو تو خدا تعالی نے رحمت للعالمین فرمایا۔ قطع نظر اس کے کہ ہمارے یہ مخالفین، ہم پر ظلم اور زیادتی کرنے والے ہمیں کیا سمجھتے ہیں،
سمجھیں جو چاہیں سمجھیں، لیکن آپ اگر وہ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں تو آپ کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ رسول جس نے یہ اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا نے مجھے تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا ہے، ان کے حق کی تحدید کر دیں، اس کو آپ کم کر دیں کہ نہیں آپ کسی کے نہیں، آپ صرف ہمارے ہیں. یہ کس نے حق دیا ان کو؟ اور اس بنا پہ ہمارے پر ظلم کہ تم کون ہوتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجنے والے. اللہ جو خدا کہتا ہے رب العالمین ہے، کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں اللہ کا نام لینے والے؟ یہ بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس FIRs کی ان کی مثالیں جو ہیں. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ایک نہیں بے شمار پہلو ہیں. اور پھر دوسری طرف جیسا کہ مجیب صاحب نے اشارہ بھی فرمایا، اس پہ جو رد عمل ہے، جن کی پرسیکیوشن اوروں کی بھی ہوتی ہے، ہمارا جو رد عمل ہے وہ بھی وہی رد عمل ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے مذاہب کی، جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے متبعین کا رد عمل تھا. مختصراً یہ کہ وہ یہی کہتے تھے وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی تم اذیت دو گے ہم اس پر صبر کریں گے، ہمارا انتقام خدا لے گا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، خدا پر ایمان کی وجہ سے وہ کہتے تھے خدا ہمارا صبر کا انتقام لے گا، کیونکہ وہ خدا کی معیت کو نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ جانتے ہیں کہ صبر کے نتیجے میں خدا ملا کرتا ہے، اور ان کی زندگی کے سامنے وہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ خدا نے ان کا انتقام لیا، اور اس کے کبھی بھی جو اس ظلم کے نتیجے میں جماعت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے. اور یہی اللہ کا سلوک ہمارے ساتھ بھی ہے. جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.